بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: والدین کے حقوق ادا نہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جواب: رسول اللہ نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، شراب کا عادی۔ اور نمبر 3، احسان جتلانے والا۔ سوال: کیا نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی شخص محبت اور اخلاص کے ساتھ ایسا کرے تو یہ جائز ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر مختلف صورتیں پڑھتے تھے، اس لیے متنوع صورتیں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: قیامت کے دن ہر شخص کو کیا چیز سب سے زیادہ فائدہ دے گی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ کون سا شخص سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا؟ جواب: وہ شخص جو نیکیاں کرے لیکن نیت خالص نہ ہو، یعنی ریاکاری کرے۔ سوال: موت کے وقت کس جگہ پسینہ آنا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھے پر۔ سوال: لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جواب: بڑے ناخن رکھنا جائز نہیں۔ سنت کے مطابق ہر ہفتے ناخن کاٹنا افضل ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک لازمی کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ مہمان نوازی کتنے دن تک شمار ہوتی ہے؟ جواب: حضرت ابو شریح سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور جو ان کے بعد رہے تو وہ صدقہ ہے۔ سوال: نماز تراویح کا باجماعت پڑھنے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا نکاح کے وقت حق مہر دینا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، سنت ہے۔ سوال: اسلام میں کسی کی بات کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: کسی کی بات کاٹنا اخلاقاً غلط ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوسروں کی بات مکمل ہونے تک خاموشی اختیار کرتے تھے۔ سوال: کیا صرف لباس کو پردہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، پردہ صرف لباس کا نام نہیں بلکہ انداز، نظریں، بات چیت سب شامل ہے۔ سوال: کیا بلا وجہ اونچی آواز میں بولنا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، اونچی آواز میں بلا ضرورت بولنے سے منع کیا گیا ہے، اور اپنی آواز کو پست رکھ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ عزیز ساتھیو، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سوال: کیا مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے؟ جواب: جی ہاں، مردوں کو بھی یہی حکم ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے؟ جواب: وہ چیز سجدہ ہے۔ سوال: کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کلامی کا شرف دیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: قرآن مجید میں کون سی چیز کو مصیبت کہہ کر بھی آزمائش کہا گیا ہے؟ جواب: موت کو۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر سجدہ تلاوت ہے؟ جواب: 14 مقامات پر۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ سوال: قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ جواب: 23 سال کے عرصہ میں۔ سوال: شادی سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا۔
سوال: کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اذان کے وقت خاموش رہتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ مرغ ہے۔ حدیث مبارکہ: جب تم مرغ کو اذان دیتے سنو تو اللہ سے فضل بھلائی مانگو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت فرمائی ہے؟ جواب: مصیبت کے وقت چیخنے چلانے کی آواز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نوحہ ماتم کرنے والی عورت اور اس کی آواز پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 2، خوشی میں گانے بجانے اور موسیقی کی آواز۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ دعائیں مانگیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے اور ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتا ہے؟ جواب: فقیروں سے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے؟ جواب: قسم اور دھوکہ۔ سوال: شیطان انسان کے ساتھ سب سے زیادہ کہاں کھیلتا ہے؟ جواب: انسان کے دل میں اور خیالات میں وسوسے ڈال کر کھیلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہیں فقیر غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ سوال: عورت کا ٹانگیں کھول کر سونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: عورت کا ٹانگیں کھول کر سونا عام طور پر کسی خاص بیماری یا غیر معمولی علامت نہیں بلکہ جسم کی قدرتی پوزیشن سمجھی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر ریلیکس اور بے فکری کی نشانی ہوتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ عادت اعتماد اور کھلے مزاج کی علامت بھی مانی جاتی ہے۔ کبھی یہ نیند میں سکون اور آرام حاصل کرنے کی فطری کوشش بھی ہو سکتی ہے، البتہ اگر اس کے ساتھ بے چینی یا تھکن زیادہ ہو تو یہ نیند کے مسائل کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: شادی کے بعد اکثر لڑکیوں میں کون سی 3 بڑی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ جواب: یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر لڑکی یا ہر شادی شدہ عورت میں ایک جیسی خامیاں نہیں آتی، لیکن عمومی مشاہدے اور معاشرتی رویوں کے لحاظ سے اکثر لڑکیوں میں شادی کے بعد یہ 3 بڑی کمزوریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، جلدی غصہ اور ضد، معمولی باتوں پر جذباتی رد عمل دینا اور برداشت کم ہونا۔ نمبر 2، شوہر اور سسرال سے شکایتیں، ہر چھوٹی بڑی بات پر گلہ شکوہ کرنا۔ نمبر 3، اپنی ذات پر زیادہ فوکس، اپنی خواہشات کو ترجیح دینا اور شوہر گھر والوں کی قربانی کو نظر انداز کرنا۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔